بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے مسئلہ کا حل اور اس کے مراحل کو ہم نے تھوڑا پڑھا تھا۔ آج سے ہم ان کے ہر مسئلے کے جو حل کا مرحلہ ہے اس کو تفصیلاً پڑھیں گے، اور یہ آپ کے شارٹ کویسچنز میں بھی آتا ہوتا ہے۔ جیسے پہلا ہمارا سٹیپ ہے مسئلے کا تعین، مسئلے کا تعین کرنا۔ تو مسئلے کے تعین میں ہم نے پہلے جیسے بات کی تھی کہ مسئلے کے تعین سے مراد یہ ہے کہ بغور اس چیز کا پتہ کر لینا کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ ایک بندے سے پوچھنا کہ بھئی آپ کو پرابلم کیا ہے، ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کو کیا پرابلم، پھر ڈاکٹر وہ میڈیسن دیتا ہے۔ اسی طرح جب جو بطور پروگرامر جو یوزر ہے، جو استعمال کنندہ ہے، جس نے وہ پروگرام استعمال کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ مجھے کیا پرابلم آ رہی ہے اور اس کو میں آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ ہم بطور پروگرامر پھر اس کو نوٹ کریں گے، نوٹ ڈاؤن کریں گے، اور اس کو مزید جو ہے نا اس میں امینڈمنٹس کر کے، اس میں تبدیلیاں کر کے اپنے مطابق دیں گے۔ جیسے اس مرحلے پر زیر حل مسئلہ کا بغور مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا جاتا ہے، بطور پروگرامر ہم دیکھیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم چونکہ ایک کمپیوٹر پروگرامر ہیں، ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بندہ بتا رہا ہے وہ لے مین ہے، وہ زیرو ہے، اس کو کمپیوٹر کا علم نہیں ہے۔ ہم نے اس کی باتوں کو سمجھنا ہے اور اپنے مطابق اس کو جو ہے وہ ڈھال لینا ہے، اور اس کو ایسا پروگرام یا ایسا سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس کے بعد متعلقہ امور کا تعین کیا جاتا ہے اور غیر متعلقہ معلومات کو حذف کا مطلب ضائع کر دی جاتی ہیں۔ جو ہمیں کئی چیزیں ہمیں ایسے بتائے گا جو بندہ جس کا پرابلم آ رہا ہے، جس کے لیے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، جیسے ہم نے اگزامپل دی تھی لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ایک دکاندار ہے، اس کو پرابلم آ رہی ہے، اس کی سیل پرچیز کا ایشو ہے۔ وہ کئی باتیں ایسی بھی بتائے گا جو کہ جو ضرورت والی نہیں ہوگی، جس کی ہمیں ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کو اس وقت تو سن لیں گے لیکن اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، اس کو لکھیں گے نہیں اور اس کو ضائع کر دیں گے، وہ متعلقہ معلومات نہیں ہیں۔ اس کی مثال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک کیلکولیٹر بنایا جاتا ہے، کیلکولیٹر میں ٹین، کوس اور سائن، یہ 3 ویلیوز ہیں، ٹریگنومیٹرک ریشوز، ان کو ہم میتھمیٹکس میں پڑھتے بھی ہیں، تکونیتی نسبتیں بھی کہتے ہیں ان کو اردو میں۔ تو کیلکولیٹر بنانے میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آیا سائن، کوس، ٹین یا جذر یا اس کا انڈر روٹ یا کچھ اور اس کی پاورز لے کر بتا سکتا ہے کہ نہیں بتاتا۔ ہماری بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جمع، تفریق اور ضرب تقسیم وہ کرنا کیلکولیٹر دے دے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس پوائنٹ میں ہمیں یہ بات کلیئر ہوئی، مسئلہ کا تعین سے مراد یہ ہوئی کہ ہم نے بنیادی چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، جو متعلقہ معلومات ہے اس کو نوٹ کرنا ہے، اور جو غیر متعلقہ معلومات ان کو ضائع کر دیتے ہیں وہ ہم نے اگنور کر دینی ہے، اور ہم نے اپنی لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے ساری پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ دوسرا ہے ضرورتیں وضاحت سے بیان کرنا۔ طلبہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس جگہ پر جو ضرورتیں وضاحت کرنے سے مراد یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس میں صرف ایک قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو ہمارے سسٹم کی ضرورتیں ہیں، یعنی ہم بطور پروگرامر جب ہم نے جو یوزر ہے، جو استعمال کنندہ ہے، جس نے وہ سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے کل کو، اس کو جو ہے وہ جو چیزیں چاہیے وہ ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس میں جو ہماری اس ٹاپک میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ صرف ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے گا کہ جو چیزیں، جو ضرورتیں ہمیں اس پروگرام کو بنانے کے لیے درکار ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کتنا فائنانس چاہیے، پیسے کتنے چاہیے، کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، کتنے لوگ مل کر کام کریں گے، کتنے دنوں تک کام کریں گے، اور کس کس سٹیپس میں وہ کام مکمل ہوگا، یہ سارے کا سارا جو ہے نا ان کو لکھ لیا جاتا ہے پہلے، تاکہ جو ہمارا جو ہونے والے کام ہیں وہ آسانی سے ہو سکے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جو ضرورتیں اس شخص کی ہیں جس نے وہ استعمال کرنا ہے اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ وار یوزر کی ضرورتیں واضح کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے مرحلہ وار پہلے سٹیپ میں ہم کس چیزوں کو رکھنا ہے، دوسرے سٹیپ میں کس چیزوں کو رکھنا ہے، تیسرے سٹیپ میں کس چیزوں کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد ان کی دستاویز کا مطلب ہوتا ہے، دستاویز کا مطلب ایک ڈاکومنٹ بنا لی جاتا ہے، ایک پیپر بنا لی جاتا ہے، ایک فائل بک بنا لی جاتی ہے، جس کے اندر ہم نے ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں کہ آیا کیا کیا کام ہوگا اور کیا کیا کام وہ مکمل کرے گا۔ جیسے جیسے مکمل ہوتا رہتا ہے ہم اس کو ٹک کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک میٹرکس بناتے ہیں، ایک ٹیبل بنا لیں سادہ لفظوں میں کہ ہم نے جیسے ایک جو ہے ایک کھانا بنانے کی ترکیب نوٹ کر لیں کہ جی ہم نے پہلے آئل ڈال دیا ہے، پھر ہم نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کے اندر مسالہ جات ڈال دیے،
پھر اس کو جو ہے نا ہم نے پکا لیا ہے، پھر اس کو ہم نے تیار کر لیا. تو اس کو ایک سٹیپس میں لکھ لیا جائے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو اب اس کو کرنا آسان ہوگا نسبتاً اس کے کہ ایک ڈائریکٹ جو ہے بندہ شروع کر دے. اب ہے مسئلے کا تجزیہ. میں بچوں یہ آپ لوگوں کو بات بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ شارٹ کوسچنز میں اکثر آتا ہوتا ہے کہ جیسے ضرورت وضاحت کرنے سے کیا مراد ہے، مسئلے کے تعین سے کیا مراد ہے، اور یہ لانگ کوسچنز بھی آتا ہے کہ مسئلے کے حل کے مختلف مراحل بیان کریں. تو آپ نے دونوں والے سے آپ یہ سارا علیحدہ تیار کرتے رہیں گے تو نتیجے کے طور پر آپ کا لانگ کوسچن آٹومیٹکلی تیار ہوتا رہے گا. اب ہے مسئلے کا تجزیہ کرنا. مسئلے کے تجزیے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ان کا چھوٹے چھوٹے حل نکال کر آرام سے ان کو اکٹھا کر لیتے، تو ہمارا جو ہے نا وہ ایک مجموعی حل نکل آتا ہے. میں نے اس کی مثال آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دی تھی ایک چائے کی، کہ ایک شخص کہتا ہے جی مجھے چائے بنا کے لا دیجیے. تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ جس نے سنا ہے وہ جائے، وہ برتن دھوئے گا، برتن دھونے کے بعد پانی بوائل کرے گا، اس میں وہ دودھ ڈالے گا، پتی ڈالے گا، پھر جو ہے نا وہ چینی لے کر آئے گا، چینی ڈالے گا، اس کو پکائے گا، پکانے کے بعد اس کو جو ہے وہ کپ میں ڈالے گا اور سرو کرنے آ جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ دودھ لینے چلا جائے گا، ایک چینی اور پتی لینے چلا جائے گا، ایک پانی بوائل کرنے کا پڑے گا، ایک برتن دھو کے دے گا، برتن دھونے والا برتن دھو کے دے گا، وہ پانی بوائل کرتا رہے گا، دوسری دیر میں دودھ اور پتی آ جائے گی، وہ پکانے والا پکانے شروع کر دے گا اور جو سرو کرنے والا اپنا اس کو سرو کر دے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کے حل کر لیے. اس سے کیا ہوا، چاہے اس صورت میں بھی بن گئی چاہے اس صورت میں بن گئی، لیکن یہ ہم نے ایک چھوٹے چھوٹے حل نکال کر آرام سے آسانی سے اس کو ایک بڑا مسئلہ ہم نے اپنا چائے بنانے کا حل کر لیا. تو اس کو کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن اپروچ. یہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. مثال کے طور پر بڑا مسئلہ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے انگلش میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا یا ڈیوائڈ اینڈ رول کا اصول بھی کہتے ہیں اس کو، یا فتح کرو اور اس پر حکومت کرو. انگریزوں نے جو ہے انگریز جو جب انہوں نے برے صغیر پاک ان پر حملہ کیا تھا تو اسی اصول کے تحت جو ہے نا وہ برے صغیر کو قبضہ کیا تھا کہ ایک ریاست میں جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہم آپ کی جو ہے نا وہ کل کو آپ کو حکومت بڑھا دیں گے. تو اس طرح وہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں لوگوں بادشاہوں کو ملا کر اپنے ساتھ تقسیم کر دیا پورے برے صغیر کی حکومت کو، اور ان پر پھر بعد میں انگریزوں نے حکومت شروع کر دی. تو یہ وہ اس وقت سے کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کانکر یا ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ کا مطلب تقسیم کرو اور چھا جاؤ، ان کو چھوٹے حصوں میں بانٹو اور مسئلہ اپنا حل کر لو. یہ ہوتا ہے مسئلے کا تجزیہ کرنا. طلبہ اس سے اگلا جو سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے الگورتھم اور فلو چارٹ بنانا. الگورتھم کیا ہے؟ الگورتھم جناب یہ ہے کہ ایک پروگرام جب ہم بنانا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں. مثال کے طور پر میں چائے بنانے کی بات دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ میں چائے بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو بنانے سے پہلے لکھ لیا سٹیپ نمبر 1 برتن دھوئیں، نمبر 2 برتن میں پانی ڈالیں، نمبر 3 چولہے پہ چڑھائیں، اس کو گرم کریں، اس کو بوائل ہونے دیں، اس میں پتی ڈالیں، اس کو بوائل ہونے دیں، اس کے بعد اس میں دودھ ڈالیں، اس کو چینی ڈالیں، اس کو پکائیں، اور نتیجے کے طور پر آپ جو ہے نا آپ اپنی ایک ابال آنے تک اس کا انتظار کریں اور اس کے بعد وہ آپ کی چائے ریڈی ہوگی. یہ سارے سٹیپس میں اگر لکھ لیے جائے تو ہم نے کہیں گے کہ ہم نے اس مسئلے کو الگورتھم بنا لیا ہے، ہم نے اس مسئلے کا حل لکھ لیا ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں. اس کو کہتے ہیں الگورتھم. مسئلے کے حل کے اقدامات ترتیب وار لکھنا، اور ایک یہ شرط ترتیب وار ہے کہ پہلے ہم نے چائے سرو نہیں کر لی، پہلے ہم نے بنائی ہے پھر سرو ہوئی ہے. اس کے 3 کم از کم سٹیپس جو ہے نا وہ ہمیشہ ہوتے ہیں: ان پٹ، پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ. یعنی پہلے ہم نے چیز ڈالی، اس کا پروسیس ہوا، اس کے بعد آؤٹ پٹ ہمیں حاصل ہوگی. اور اس طرح مسئلے کے جو حل ہیں اگر کاغذ پر اس کو الگورتھم کہتے ہیں، اور کاغذ پر اس کو چیک کر لیا جائے کہ یہ آیا میں نے یہ کام صحیح کر لیے ہیں، یہ میں نے لکھ صحیح لیا ہے. مثال کے طور پر میں 7 سٹیپس میرے بنے ہیں جیسے چائے بنانے کے لیے، میں ان کو دیکھ لوں کہ یہ 7 سٹیپس میرے صحیح لکھے گئے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں نے ڈیسک چیکنگ کر لی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں ڈیسک چیکنگ. کاغذ پر مسئلے کے حل جو لکھے گئے ہیں، ان کے اقدامات جو لکھے گئے ہیں، ان کو چیک کرنا. کاغذ پر جو ہم نے الگورتھم لکھ لیا سارا، اس کو چیک کرنا کہ یہ میں نے صحیح لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیسک چیکنگ. کیونکہ ڈیسک پہ بیٹھ کے یعنی کہ بینچ پہ بیٹھ کے یعنی کہ ابھی اس کا اوریجنل حل نہیں ہوا، صرف کاغذ پر ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیسک چیکنگ. دوسرا اسی سٹیپ میں الگورتھم کے ساتھ فلو چارٹ بنانا ہے. فلو چارٹ، فلو کا مطلب تھا بہاؤ، چارٹ کا مطلب تصویر، یعنی تصویری بہاؤ. یعنی کہ ہم تصویری شکل میں پہلے جو الگورتھم تھا وہ ہم نے
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, इबारती शक्ल में लिखा था, उसी को हम तस्वीरी शक्ल में अगर बयान कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमने ये फ्लो चार्ट बना लिया है, हमने ये काम कर लिया है कि पहले स्टेप में ये काम होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में ये होगा। ये हम तलबा इसको देखेंगे, इसकी फ्लो चार्ट की अशकाल जो मुख्तलिफ है उसमें पता लगेगा कि स्टार्ट के लिए ओवल शेप होती है, एंड के लिए ओवल शेप होती है, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होती है, मुतवाज़िल सलाह, इस तरह और जो है ना वो हमारे पास अशकाल होती है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट होता है। तस्वीरी इजहार, एल्गोरिदम का तस्वीरी इजहार जब जाएगा तस्वीरी शक्ल में हम उसको लिख लेंगे, लफ्ज को गौर करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। फ्लो का मतलब बहाव, चार्ट का मतलब तस्वीर, तस्वीरी बहाव कि तस्वीरी हमने शक्ल बयान कर ली। ये हमारा 4 स्टेप्स हो गए हैं। उसके बाद है 5वां स्टेप हमारे पास प्रोग्राम लिखना यानी कोडिंग। तलबा जिस तरह हमारे पास, मैं जिस तरह आपसे उर्दू की जुबान में बात कर रहा हूँ तो मुझे एक जुबान की जरूरत है कि मैं आपको अपनी बात बयान कर सकूं। इसी तरह जो ना बोलने वाला शख्स है, जैसे गूंगा शख्स है, वो भी अपनी इशारों की जुबान से अपने अल्फाज, अपनी हरकत सकनात को बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बच्चा जो रोता है वो बताता है मुझे भूख लगी है। इसी तरह हर जो शख्स है उसको अपनी बात को बयान करने के मुख्तलिफ उसके तरीके होते हैं, उसके लिए उसको एक ज़बान की ज़रूरत होती है। वो इशारों की ज़बान भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो चाइनीज़ भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिस तरह हमें बात करने के लिए इशारों की ज़बान की ज़रूरत होती है, उसी तरह तो तलबा इसमें प्रोग्राम लिखना या कोडिंग में हम इस तरह करते हैं कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा या जो फ्लो चार्ट बनाया है उसको हम कंप्यूटर की ज़बान में ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो इसको कहा जाता है कोडिंग, प्रोग्राम लिखना। यानी मतलब ये इससे कि हमने कंप्यूटर की ज़बान में लिख लिया है कि अब हम काम, चूंकि कंप्यूटर को बताना है, हमने प्रोग्राम कंप्यूटर में बनाना है, तो हमने उसको बताना है कि ये तुम्हारी ज़बान, मुख्तलिफ ज़बानें इसमें चलती हैं हमारे पास। जो इस जो कोर्स के अंदर आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उसका नाम है GW बेसिक। इसके अलावा C++, जावा, कावा, PHP और भी बड़ी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर की मौजूद है, लेकिन आपके सिलेबस में GW बेसिक है, इसलिए हम सिर्फ उसमें ही रहेंगे। और जो लफ्ज, जो लाइन हम लिखेंगे, जैसे दिस इज अ कैट, तो हम इन्हें इंग्लिश में लिखा है तो हम कहेंगे ये इंग्लिश में दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली का सिंटेक्स जो है ना वो दिस इज अ कैट है इंग्लिश में। ये एक बिल्ली है का सिंटेक्स इंग्लिश में है दिस इज अ कैट। इसी तरह उर्दू में दिस इज अ कैट, अगर फिक्रा हो दिस इज अ कैट तो उसका सिंटेक्स उर्दू में है ये है, ये एक बिल्ली है। तो जो लैंग्वेज हम लिखेंगे ध्यान से सुने, उस के जो इबारतें लिखी जाएंगी उनको हम कहेंगे उस लैंग्वेज का सिंटेक्स, उसको कहेंगे हम उस लैंग्वेज का सिंटेक्स। तलबा आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको अच्छे तरीके से मिल सके। उम्मीद है आप इसको याद भी कर रहे हैं और इसको पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ जो ये लेक्चर अपना ख़त्म करता हूँ कि तलबा आप जो है ना इन चीज़ों को समझेंगे और इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। इस वीडियोस का मकसद आप लोगों को सिखाना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे रिमार्क्स दे सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।